الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ یقیناً آپ کافی دیر سے علماء کرام کی تقاریر اور نظمیں سن رہے ہیں۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، آپ حضرات بھی تھک چکے ہیں اور نیند آپ کا انتظار کر رہی ہے، تو میں زیادہ دیر آپ حضرات کے اور نیند کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اے اللہ، تو نے ایمان والوں کے لیے مثال کس کی بیان کی ہے؟ فرمایا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کو بطور مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فرعون کون تھا؟ فرعون یہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے۔ جس طرح روم کے بادشاہ بدلتے رہتے تھے لیکن ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ بدلتے رہتے تھے لیکن ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لیں، جس طرح صدر بدلتے رہتے ہیں، صدر ایک عہدہ ہے، نام بدلتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم ایک عہدہ ہے، افراد بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اگرچہ وہ افراد بدلتے رہتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ آیا اس کا نام فرعون، اس کا لقب تھا۔ وہ فرعون اپنے آپ کو اعلیٰ رب کہلوایا کرتا تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو توڑنا چاہا تو اس کے گھر میں اس کی بیوی کو موسیٰ علیہ السلام کے ایمان لانے والوں میں شامل کر دیا کہ تو اعلیٰ رب تو دور کی بات ہے، تو ادنا رب بھی نہیں ہے۔ اگر تیرے اندر کوئی کمال یا اوصاف ہیں تو اپنے گھر میں رہنے والی بیوی کو ہی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کروا کے دکھا۔ فرعون نے بڑا سمجھایا لیکن وہ منا نہ سکا۔ جب ان کی بیوی، فرعون کی بیوی سیدہ طاہرہ مطہرہ سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی بات نہ ماننے والی ہوئیں تو اب فرعون نے اس کو سزائیں دینے کا ارادہ کیا۔ اب غور کیجئے گا، مرد کا جسم ذرا مضبوط ہوتا ہے اور عورت ذرا کمزور جسم والی نازک ہوتی ہے، اور مرد ذرا
سخت دل ہوتا ہے اور عورت کمزور دل ہوتی ہے، اور عورت بھی وہ جس نے اپنی ہوش ہی مال و دولت میں کھولی اور اپنی بچپن، جوانی، شادی اور اس کے بعد اس نے ہمیشہ ناز و نعمت کو دیکھا، اور اس عورت نے ہمیشہ مال و دولت کو دیکھا۔ بیسیوں نوکرانیاں اس کے اشاروں پہ چلا کرتی تھی، بیسیوں غلام اس کے اشاروں پہ چلا کرتے تھے، روزانہ نئے لباس اس کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، ہر قسم کے کھانے اس کے اشاروں پہ بنائے جاتے تھے، کئی ایک محلات کی وہ مالکہ تھی۔ لیکن آج جب اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار کیا، اس فرعون نے شاہی محلات کو چھین لیا، ان کے شاہی لباس کو اتروا لیا، ان کے غلاموں کو روک دیا، نوکرانیوں کو روک دیا۔ صرف روکا ہی نہیں تھا بلکہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت میں اس عورت کو دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا، اور سارا دن اس کو کھڑا کر دیا جاتا، اور شام کے وقت پوچھتا، اب بتا دنیا کے محلات چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ غلام اور نوکر چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ مال و دولت چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ ساری نعمتیں چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اما آسیہ ایک دم سے بغیر سوچے ہوئے کہہ دیا کرتی، مجھے تیری دنیا کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی، تیرے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لباسوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے کھانوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک اللہ کو اپنی مشکل کشا اور حاجت روا مانتی ہوں۔ ایک وقت وہ بھی آیا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ قرآن کہتا ہے فرعون میخوں والا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے یہ فرعون اتنا ظالم درندہ بن گیا، اپنی بیوی کے اوپر ظلم یہاں تک کر بیٹھا۔ تصور میں جا کے دیکھیے گا، ایک زندہ انسان ہو، تیرا یا میرا ہاتھ ہو، ہاتھ ایک لکڑی کے اوپر رکھ دیا جائے اور اس کے اوپر 6 انچ کا کیل رکھا جائے، دوسرے کے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑایا جائے اور وہ کیل کو ٹھونکنا شروع کر دے، وہ ہاتھ کو پار کر جائے، نیچے والی لکڑی کے ساتھ لگ جائے، اس میں ٹھونک دیا جائے، ایک ہاتھ کو ٹھونک دیا، دوسرے ہاتھ کو ٹھونک دیا، ایک پاؤں کو ٹھونک دیا، دوسرے پاؤں کو ٹھونک دیا۔ اب اما آسیہ سلام اللہ علیہا آسمان والے سے مخاطب ہوئی، خدایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے مالک اب میری بس ہو چکی ہے، میں اس کے ظلم سہ کر اب میرا دل بھر چکا ہے، اے میرے رب مجھے دنیا کے گھر نہیں چاہیے، خدایا رب ابن لی، اے میرے رب تو میرے لیے بنا، کیا بناؤں؟ بیتن ایک گھر بنا، کہاں بناؤں؟ عندہ کا، اللہ لوکیشن یہ ہو، مجھے دنیا کے بادشاہوں کا ساتھ نہیں چاہیے، دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ، ساری دنیا کا بادشاہ جو رب ہے نا، اے اللہ مجھے تیرے پاس مجھے گھر چاہیے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي، مجھے فرعون اور اس کی سزاؤں سے نجات دے دے۔ کعبے کے رب کی قسم، آسمان والے کو اس کی یہ دعا اتنی پسند آئی، میرے اللہ نے جنت میں گھر بنایا، اما آسیہ کو وہ گھر دکھایا، جب 7 آسمانوں کے پردے ہٹا کر جب گھر دکھایا تو روح اپنے پاس کھینچ کر اس جنت میں بلا لیا تھا۔ اما آسیہ اللہ کی توحید پر قائم اور دائم تھی، اور یہی آج ہماری محفل اور مجلس کا عنوان ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ مشکل کے وقت میں، دکھوں کے وقت میں اس ایک اللہ کو پکارنا، یہ تیرے اور میرے ایمان کی ذمہ داری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہانی نہیں، قصہ نہیں، کوئی ڈائجسٹ نہیں، ایک لمبا واقعہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس میں 20 نصیحتیں موجود ہیں اور ہمارے عقیدے اور ایمان کی مضبوطی موجود ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا،
जादूगर जादू के जरिए बादशाह की बादशाहत को कायम रखता। अगर कोई शख्स बादशाह के खिलाफ खड़ा होता, ये जादूगर जादू के जरिए उसे डराता, धमकाता, उसको जलील करता या उसको बीमार करता और वो सहम जाता। आज भी दुनिया जादू से बड़ा डरती है। अब बादशाह की बादशाहत कायम और दायम रहती। बादशाह बूढ़ा हुआ और आकर जादूगर बूढ़ा हुआ, बादशाह को आकर कहता है, बादशाह सलामत, मेरी मौत का वक़्त करीब आ पहुंचा है। आप ऐसा कीजिए, अपनी रआया में एक बच्चा जो अभी बालिग ना हुआ हो लेकिन ज़हीन बला का हो, अक्लमंद और दना हो, फ़हमो फरासत वाला हो, वो मुझे दीजिए, मैं उसको जादू सिखाऊंगा और तेरी बादशाहत नस्लों तक कायम रहेगी। बादशाह ने ऐलान किया, पूरी सल्तनत में जो सबसे ज़हीन बच्चा है उसको पेश किया जाए, बादशाह उसको अपना बेटा बनाएगा। हर माँ ने, हर बाप ने अपने बच्चे पेश किए। जो सबसे ज़हीन था उसको लिया गया, माँ बाप को शाही मेहमान बनाया गया और उस बच्चे को बादशाह ने अपने घर में अपना बेटा बना लिया। अब जादूगर का घर बादशाह के महलों से थोड़ा सा दूर था। बादशाह बादशाह था, जादूगर उसका मुलाजिम था, घर तो थोड़ा सा दूर था। अब ये बच्चा रोजाना टाइम टेबल इसका तय है। अब जादूगर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है, एकेडमी पढ़ने के लिए जाता है, वक़्त तय है, वक़्त पे जाना, वक़्त पे आना इसकी जिम्मेदारी है। जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। एक दिन ये बड़ा ज़हीन दना था, एक छोटी सी झोंपड़ी में देखता है, वहाँ एक बुजुर्ग है, वो बैठा है, कुछ पढ़ रहा है। जादूगर भी इसको चिल्ले करवाता था और जादूगर ये कहता था, नफे नुकसान के मालिक हम हैं, जिसको चाहे गिरा दें, जिसको चाहे उठा दें, जिसको चाहे दबो दें, जिसको चाहे तार दे, जिसको चाहे मार दें, जिसको चाहे जिंदा रखे। ये जादूगर के दावे थे और वो भी चिल्ले करवाया करता था। इसने देखा एक बुजुर्ग है, एक बूढ़ा है, वो भी कमरे में अकेला बैठा है, लगता है वो भी कोई चिल्ला कर रहा है। इसके दिलो दिमाग में बात आई, क्यों ना ऐसा हो, उससे भी जादू सीखूं, इससे भी जादू सीखूं। ये एक दिन उसके कमरे में गया, सलाम दुआ हुई, अपने आने का मकसद बताया। अब उस राहिब ने, उस वक्त वो ईसाइयों का बड़ा आलिम था, उस वक्त निजात के लिए ईसाई होना जरूरी था, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अभी नहीं आए थे। उस वक्त दीन इस्लाम अल्लाह की तरफ से ईसाइयत वाला मजहब था। ईसाइयों के आलिम को हमारी उर्दू में पादरी कहते हैं और अरबी के अंदर राहिब कहते हैं। वो ईसाइयों का राहिब था। ये उसके पास पहुंचा, उसको आने का मकसद बताया। अब उस राहिब ने इसकी तरबियत की, बेटा सुन ले, नफे नुकसान का मालिक ये जादूगर नहीं है, आसमानों वाला रब है। ला मानिया लिमा आतेता वला मूतिया लिमा मनाता वला जनफउल जद्दी मिनकल जद। वो रोकने पर आए, सारी दुनिया दे नहीं सकती, वो देने पर आए, सारी दुनिया रोक नहीं सकती। वो किसी को गिरा दे, कोई उठा ना सके, वो उठा दे, कोई गिरा ना सके। नफे नुकसान का मालिक भी एक अल्लाह है। अब इस राहिब की बातें इस बच्चे के दिल में घर कर गई, इसको अच्छी लगी। अब ये रोजाना आता है, यहाँ सलाम होती है, ठहरता है, आगे जाता है, वापिस आता है, सलाम करता है, बातें सुनता है, घर में जाता है। जब 4 दिन का अरसा ऐसे गुजरा, अब उसकी रूटीन तब्दील हुई। फजारा बहु साहिर, एक दिन जादूगर ने उसको मारा और पीटा। लेट क्यों आता है? घर वालों ने डांटा, लेट क्यों आता है? ये अगले दिन राहिब के पास पहुंचा, कहने लगा, उस्ताद साहब करूं तो क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं? अगर आपके पास ठहरता हूं, राहिब भी वो जादूगर भी मारता है, घर वाले भी डांटते हैं। अगर नहीं ठहरता तो दिल को सुकून और चैन नहीं मिलता। क्या करूं, किधर जाऊं? जब इस्लाम बचाना मकसूद हो, इस्लाम बचाना मकसूद हो, फिर ऐसे बात भी कर लिया करते हैं, आम हालत में नहीं। जादूगर के मार से बचने के लिए राहिब ने कहा, जादूगर के पास जाएगा, कहना उधर से लेट आया,
وہ سمجھے گا گھر سے تیرا اشارہ ہوگا میری طرف. جب تو گھر میں جائے گا اس کو کہہ دینا ادھر سے لیٹ آیا, وہ سمجھیں گے جادوگر سے تیرا اشارہ ہوگا میری طرف. اسی طرح دن گزرتے گئے. ایک دن جادوگر سے پڑھ کے واپس آ رہا تھا, اچانک دیکھا راستے بلاک ہیں, ساری رعایا پورا علاقہ ایک جگہ پہ جمع ہے, لوگوں کا جم غفیر ہے, لوگوں کا ازدحام ہے. یہ بچہ تھا لیکن عقل مند اور دانا تھا, لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے تک پہنچا. آیا خدایا اگر تو واقعتاً راہب کے دین کو سچا کہتا ہے اور واقعتاً تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے اور یہ جادوگر جھوٹ بولتا ہے, تو اس چھوٹے سے کنکر سے اس بڑے اژدہا کو مار کے تو دکھا. وہ کون رب تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. جو رب چھوٹے چھوٹے ابابیل سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے, آج اس رب کو پکارا گیا. اس نے کنکر کو پکڑا, اژدہا کی طرف پھینکا, اژدہا کو لگا, سانپ مر گیا, بسم ہوا. دنیا نے دیکھا, حیران ہوئے, نعرے لگے, آوازیں کسی گئی, بادشاہ کا بچہ بڑا جادوگر بن گیا ہے. انہیں کیا پتا تھا اس کے دل کی تو کایا پلٹ چکی ہے. دنیا سمجھ رہی تھی جادو کے ذریعے سے ختم کر دیا ہے, وہ سمجھ چکا تھا جادو کے ذریعے سے نہیں, آج کے بعد جادو کا ہی خاتمہ ہو چکا ہے. اور میں مان چکا ہوں ایک اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے. اب اس کا اللہ سے گہرا تعلق ہونے لگا. یہ سیدھا راہب کے پاس پہنچا, سارا واقعہ سنایا. راہب نے بتایا بیٹا اب تیری آزمائش کا وقت آ چکا ہے, لیکن میرے اوپر ایک ترس کھانا کہ کسی کو میرا نہ بتانا, دین سیکھتے رہنا, میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا. اس نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا گیا, جادوگر سے دور ہوتا گیا, اللہ سے اتنا مضبوط تعلق ہوا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پیدائشی نبینا مادر زاد اندھا بھی آتا, یہ اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا, اللہ کے بارے میں اس کو تعارف کرواتا. جب وہ مان جاتا یہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے رب تعالیٰ سے کہہ دیتا میرا اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیتا. پھل بحری والا آتا جس کے جسم پہ چٹاک پڑے ہوتے تھے, دنیا میں اس کا علاج کوئی نہ تھا, یہ اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا. جب وہ مان جاتا یہ آسمان والے کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا, پھل بحری کے زخم ختم ہو جاتے, اس کے رنگت کو تبدیل کر دیا جاتا. بادشاہ کا ایک وزیر تھا, آنکھوں سے نبینا تھا, بادشاہ کا بڑا لنگوٹیا دوست اور یاد تھا. اس کے کان میں کسی نے کہا تو کب تک نبینا رہے گا, تجھ کب تک آنکھوں سے دور رہے گا, تمہیں نہیں پتا بادشاہ کا بیٹا جادو کے اس معراج پہ پہنچا ہے, وہ تو آنکھوں کی بینائی کو بھی واپس کر دیتا ہے. نبینے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں چاہیے. اس نے کہا آنکھوں کی بینائی واپس آئے گی, اس نے کہا ہاں واپس آئے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے فجمع ہدایہ کثیرہ, اس نے بڑے تحفے تحائف جمع کیے. تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس پہنچا. حدیث کے الفاظ ہیں, بڑے لطف والے کلمات ہیں. جا کر کہتا بیٹا میری آنکھیں واپس کر دے. اس نے کہا میں تو آنکھیں نہیں دیتا. اس نے کہا تو دیتا ہے. اس نے کہا نہیں دیتا. کہتا یہ سارے تحفے تیرے ہیں, میری آنکھیں دے دے. اس نے کہا میں نہیں دیتا. کہتا ہے تو دیتا ہے. کہتا ہے نہیں دیتا. کہتا ہے پھر بتا کون دیتا ہے. کہا یہی تو تمہیں سمجھانے لگا ہوں, میں نہیں دیتا. تیرا اور میرا جو رب ہے, آسمان و زمین کا مالک ہے, ساری دنیا کا خالق و رازق ہے, وہ آنکھوں کی بینائی دیتا ہے. اس کو اپنا رب مان لے, وہ تیری آنکھیں واپس کر دے گا. اس نے کہا پکی بات ہے. اس نے کہا پکی بات ہے. کعبے کے رب کی قسم, جب اس کے دل میں عقیدہ توحید آیا, اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے, آنکھوں پہ لگائے, آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے خدایا اس کی آنکھوں کو ذرا واپس تو کر دے. اللہ نے آنکھیں واپس کی, اس کا عقیدہ مضبوط ہوا. صبح ہوئی,
بادشاہ کی محفل میں پہنچا، وزیر تھا، اب آج اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا، اکیلا گیا، بادشاہ کے سامنے بیٹھا، اس نے کہا ارے دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھ رہا ہوں۔ ارے تیری آنکھیں واپس آ گئی؟ کہنے لگا آ گئی۔ من آتا کا حدیث کے الفاظ ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے تمہیں تیری آنکھیں کس نے دی؟ کہنے لگا آتانی ربی، مجھے میرے رب نے عطا کی۔ بادشاہ ذرا چوڑا ہوا، بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، آگے سے کہنے لگا انا میں نے دی ہے نا۔ جب اس نے کہا مجھے میرے رب نے دی ہے، بادشاہ سمجھنے لگا رب تو میں ہوں، میں نے دی ہے نا۔ اس نے کہا لا، تو نے نہیں دی، آج تو میرا رب نہیں ہے، ربی و ربک اللہ، میرا تیرا رب ایک اللہ ہے۔ بادشاہ غصے سے لال پیلا ہوا، کہنے لگا الا کا رب غیری، اے میرے وزیر، اے میرے نوکر، اے میرے دوست، اے میرے یار، مجھے بتا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سن لے میری بات، ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب ایک اللہ ہے، الذی خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، جتنے ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، جس نے میری آنکھوں کی بینائی کو واپس کیا ہے، میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہے۔ بادشاہ غصے میں آیا، مارنے لگا، پیٹنے لگا، صدا دینے لگا اور کہنے لگا بتا تجھے یہ کلمہ کس نے پڑھایا ہے، یہ بات تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ جب وہ وزیر اس کی مار کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے بتا دیا وہ جو تیرا بیٹا ہے نا جادوگر، یہ بات تو مجھے اس نے سکھائی ہے۔ اس بیچارے کو لایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ظلم کیا، ستم کیا، آخر وہ بچہ تھا، برداشت نہ کر سکا۔ اس سے پوچھا تو بتا یہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ کہنے لگا مجھے راہب نے بتایا ہے۔ راہب کو پکڑ لیا گیا، بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ بادشاہ کہتے ہیں مجھے رب مانتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب تک تیرا میرا سامنا نہیں تھا میں چھپ کے بیٹھا تھا، اب تیرے سامنے آ چکا ہوں، اب میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حاجت روائی، اللہ کی مشکل کشائی، اللہ کی یکتانیت کا میں نعرہ لگا کے رہوں گا، تیرے سامنے بھی اس کی توحید کا ڈنکا بجا کے رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا اپنی اس بات سے باز آ جا۔ اس نے کہا ہم باز نہیں آ سکتے، اپنے عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ کعبے کے رب کی قسم، آج دنیا میں مارنے کے طریقے بڑے ہیں، گولی کے ساتھ قتل کر دو، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو، سولی پہ چڑھا دو، یا کسی چھری چاقو کے ساتھ ذبح کر دو، چار ہی تو طریقے ہیں نا، لیکن یہ بڑے آسان ہیں۔ گولی سے قتل کرو گے 1 منٹ نہیں لگے گا، بندہ ختم، درد ختم۔ پھانسی کے پھندے پہ چڑھاؤ گے چند لمحوں کی بات ہے، بندہ ختم، درد ختم۔ اگر تم سولی پہ چڑھا کے نیچے سے تیر مار مار کے مارو گے چند گھنٹوں کی بات ہے، بندہ ختم تو اس کی تکلیف ختم۔ چھری چاقو سے ذبح کرو گے چند لمحوں کی بات ہے، بندہ ختم تو اس کا زخم بھی ختم اور درد بھی ختم ہے۔ لیکن سوچئے، تصور میں جا کے دیکھیے، آری کا نام تو تم نے سنا ہوگا۔ آری نہیں، ایک بڑے آرے کو لایا گیا جو 5-6 فٹ کا آرا تھا، 2 آدمی اس کو پکڑتے تھے، 1 فٹ چوڑا تھا، اس کے نیچے انچ 1.5 انچ کے دندانے بنے ہوئے ہو، بڑی بڑی لکڑیوں کو جس کے ساتھ کاٹا جاتا ہے۔ بڑے آرے کو لایا گیا، اس بوڑھے راہب کو کھڑا کیا گیا، ایک آدمی آگے کھڑا ہوا، ایک پیچھے کھڑا ہوا، ان کے ہاتھوں میں آرے کو تھمایا گیا، بوڑھے راہب کو کھڑا کیا گیا، سر کے اوپر رکھ کے بادشاہ پوچھتا ہے بتا میری ربوبیت کا اقرار کرتا ہے کہ نہیں؟ اس وقت بوڑھے راہب نے کہا تھا بادشاہ فقدی ما انتقاض انما تقضی حاضی الحیات الدنیا، جو کر سکتا ہے کر لے، اللہ کی توحید کے ڈنکے بچانے سے واپس نہیں آ سکتا۔ بادشاہ نے حکم دیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس آرے کو سر پہ رکھ کے کھینچا گیا، اس کے سر کے ٹکڑے کیے گئے، 2 حصوں میں چیرا گیا، چہرے کو چیرا گیا، جبڑے کو چیرا گیا، گردن کو چیرا گیا، سینے کو چیرا گیا، آخر سسکیاں تو نکلی ہوں گی، آہیں تو نکلی ہوں گی، خون کے فوارے تو چھوٹے ہوں گے،
خون کے چیچڑے تو نکلے ہوں گے، جان تو نکل رہی ہوگی لیکن تکلیف سے نکل رہی ہوگی، لیکن یہ راہب اللہ کی توحید کے اوپر قائم رہا تھا۔ ایک وقت وہ آیا فسکھا بنصفین، آدھا راہب ادھر گرا تھا، آدھا راہب ادھر گرا تھا، خون کے اندر لت پت تھا، خون کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ بچہ دیکھ رہا تھا، وزیر دیکھ رہا تھا، ان کے ایمان کے اندر استقامت اور مضبوطی آ چکی تھی۔ اب وہ بادشاہ کے سامنے ٹھہرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ جب وہ گر گیا، خونی منظر پیش آیا، دو حصوں میں تقسیم ہوئے۔ اب اس کے غلام کو، اس وزیر کو لایا گیا، دو حصوں کے درمیان میں کھڑا کیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس وزیر نے جب نئی نئی آنکھیں ملی تھی، ابھی چند دن پہلے، 2-4 دن تو پہلے اس نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا تھا، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھا تھا، اپنی اولاد کی خوبصورتی کو دیکھا تھا، دنیا کے رنگ و بو کو دیکھا تھا، گویا کہ اس کی نئی زندگی اور دنیا تھی۔ اس کو بھی راہب کے درمیان میں کھڑا کیا گیا، کہا وزیر اپنی اس توحید سے واپس آ جا۔ اس نے کہا بادشاہ پہلے تو میں نے بتا دیا تھا، لیکن آج میں نے راہب کو دیکھا ہے، میرا ایمان مضبوط ہو چکا ہے، میں مان چکا ہوں نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، تو مالک نہیں ہے، جو کر سکتا ہے کر لے، میں بھی راہب کے طریقے پہ چلوں گا۔ کعبے کے رب کی قسم، درمیان میں اس وزیر کو کھڑا کیا گیا، آرے کو چلایا گیا، سر کو دوبارہ 2 ٹکڑے کیا گیا، جبڑے کو 2 ٹکڑے کیا گیا، گردن کو 2 حصے کیا گیا، سینے کو 2 حصے کیا گیا، اس وزیر کو بھی کاٹ دیا گیا، آدھا ادھر گرا تھا، آدھا ادھر گرا تھا، بچہ دیکھ رہا تھا۔ تصور میں جا کے دیکھو، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، خونی منظر کیسا تھا، آدھا انسان ادھر تھا، آدھا انسان ادھر تھا، بچہ دیکھ رہا تھا، سسکیاں سن رہا تھا، آہیں سن رہا تھا، چیخیں سن رہا تھا، کلمے سن رہا تھا، خون کے قطرے گرتے دیکھ رہا تھا، چیتھڑے اڑتے دیکھ رہا تھا۔ اب بچے کو بھی اس کے درمیان میں کھڑا کیا گیا، آرے کو رکھا گیا، بچہ پیچھے نہ ہٹا۔ یہ بادشاہ اس بچے کو اپنے آپ سے گوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا بچہ بھی ڈٹ گیا ہے، اس نے کہا بچہ ہے سمجھ جائے گا، اور طریقے سے اس کو ڈراتے دمکاتے ہیں۔ کہا فوج کو بلاؤ، اس کو ہتھ کڑیاں لگا لو، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جانا، جب بلندی پہ لے جاؤ گے اس کو کھائیاں دکھانا، گہرائیاں دکھانا، نیچے دیکھے گا بچہ ڈرے گا، دل دہلے گا، اس وقت پوچھ لینا مجھے رب مانے تو لے آنا، ورنہ دھکا دے کے مار دینا۔ سپاہیوں نے پکڑ لیا، ہتھکڑیاں لگا کے جکڑ لیا، اس کو پکڑ کر جا رہے تھے۔ تصور کی دنیا میں جا کے دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ جرم کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کا مال نہیں چرایا تھا۔ جب لے کر جا رہے تھے، اس کا تعلق اللہ سے جڑا، مشکل کے وقت میں اسی کو پکارا، اللہم اغفریہم بما شئت، خدایا تو دیکھ رہا ہے، اب میں دوڑ نہیں سکتا، میں بھاگ نہیں سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن خدایا میں نے تیری توحید کو مانا ہے، تو میرا مشکل کشا ہے، تو میرا حاجت روا ہے، تو میری بگڑی بنانے والا ہے، تو مارنے پر آئے کوئی بچا نہیں سکتا، تو بچانے پہ آئے کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ اب انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے میری موت کا، اب تو بچا کے دکھا۔ جب اس کو کہا بچانے کی بات آئی تو پھر اس وقت کیا ہوا؟ یہ بچہ جب چڑھ رہا تھا، آسمان والے نے زمین کو حکم دیا زمین ذرا ہلی نہ، زمین ہلی تھی، پہاڑ میں زلزلہ آیا تھا، میرے رب نے پہاڑ سے فرمایا تھا سب کو گرا دے، اس بچے کے پاؤں جما دے، ان کے پاؤں اکھیڑ دے، اس کے پاؤں پکڑ لے۔ وہ بڑے بڑے کمانڈر تھے، بڑے تربیت یافتہ تھے، پہاڑ ہلا تھا، زلزلہ آیا تھا، کوئی دائیں گرا، کوئی بائیں گرا، کوئی آگے گرا، کوئی پیچھے گرا، سب گرے، سنبھل کوئی نہ سکا، بچہ بچ گیا۔ اب اس کے پاس 2 راستے تھے، ایک یہ ہے کہ دوڑ جائے جان بچائے، دوسرا یہ ہے بادشاہ کے سامنے جا کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگائے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی،
बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने देखा, अरे तू? हाँ मैं। दूसरे किधर गए? कहा यही बताने आया हूँ, तू मुझे मारना चाहता था, आसमान वाला बचाना चाहता था, तू उन्हें बचाना चाहता था, आसमान वाला मारना चाहता था, यही तो तुम्हें बताने आया हूँ। मुश्किल कुशा सिर्फ एक खुदा है, उसके सिवा और कोई ना है। इसने कहा अच्छा अब तो बच गया है, पहाड़ पे कोई भी चढ़ सकता है, पहाड़ से कोई भी उतर सकता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, अब वहां फेंकूंगा जहां से वापस नहीं आएगा। अब बादशाह ने कहा एक फौज को लाया जाए, कश्ती को तैयार किया जाए, इसको दरिया या समंदर के दरमियान में ले जाया जाए, वहां जाके मेरी तौहीद का पूछो, मेरी रुबूबियत का पूछो, मान जाए मुझे रब तो वापस ले आना, वरना वहां गिरा देना, वहां से तैर कर तो नहीं आ सकेगा ना। जब इसको ले जाया गया, कश्ती में बिठाया गया, उसको ले जा दे रहे थे, उस बच्चे ने फिर कहा अल्लाहुम्मा क़फ़िनीहिम बिमा शिता, खुदाया तू जानता है जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए, तेरे दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, जब दुनिया के सारे सहारे खत्म हो जाए, तेरा सहारा कभी खत्म नहीं हुआ करता। ऐ अल्लाह अब तू यहाँ भी मुझे बचा के दिखा, इनको डबो के दिखा। फिर वो मेरा रब था ना, अला कुल्ली शैइन कदीर था, फ़आलुल लिमा युरीद था, वो तो वही रब था जब आग को जलाया गया था, मिनजनीक को बनाया गया था, परिंदे ऊपर से उड़ते ना थे, कहीं इसके अंदर जल न जाए, लोग करीब न जाते थे, आग की तपश से जल न जाए, पंघूड़े के अंदर बिठाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंका गया था। उसने कहा था या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। उसी रब ने अब हवाओं को हुक्म दिया, हवाओं जरा तेजी से तूफान को लेकर आओ, पानी को हुक्म दिया लहरें बना, मोजे बना, छल्ले बना, कश्ती हिला, ऐसे हिला सारे फौजी गिरा और उस बच्चे को बचा। वो अला कुल्ली शैइन कदीर था। हवाएं चली थी, तूफान आए थे, आंधियां आई थी, मोजे लहरें आई थी, कश्ती हिली थी, वो सारे गिरे थे, बच्चा बचा था। अब किसी के हाथ पांव काम ना कर सके। जब सारे चले गए, जब सारे चले गए तो वो बच्चा बच गया। अब उसको कश्ती तो चलानी आती नहीं है, आसमान वाले ने हवाओं को हुक्म दिया, कश्ती चली, वो कश्ती चलती रही, वो किनारे लगे, वो बच्चा निकला, बादशाह के पास पहुंचा, जाके कहता है बादशाह सलामत में आ गया। उसने कहा तू आ गया? उसने कहा। अब कहता है बच्चा बादशाह अगर तू मुझे मारना चाहता है आसान तरीका है, सारी राया को जमा कर ले और मुझे तीर लेकर मुझे मार दे, उसमें मर जाऊंगा। उसने कहा अच्छा ये तो काम भी बड़ा आसान है। सारी राया को जमा किया, एक मैदान में इकट्ठा किया, बादशाह ने उसको सूली दी, उसके पास से तीर लिया, कहने लगा बच्चे बता क्या कहूँ? कहने लगा ये कह दे बिस्मिल्लाह रब्बी हाज़ल गुलाम। बादशाह इसको मारना चाहता था, उसने तीर लिया तो ये कलमा पढ़ा, अल्लाह के नाम के साथ जो इस बच्चे का रब है। तीर लगा, कन पट्टी पे लगा, खून के कतरे जमीन पे आए, हाथ उसने यहाँ रखा, रूह परवाज करके जन्नत में पहुंच गई। जब लोगों ने देखा बादशाह मारना चाहता था, मार ना सका, इसके रब का नाम लिया तो वो फौत हुआ। पूरा मजमा पुकार उठा आमन्ना बिरब्बी हाज़ल गुलाम, हम इस बच्चे के रब पर ईमान ले आए। बादशाह कहने लगा ये बच्चा मुझसे हाथ कर गया, मुझे धोखा दे गया, मैं तो चाहता था कोई कलमा ना पढ़े, ये सबको कलमा पढ़ा गया। बादशाह ने इसके घरों के बाहर खंदकें खुलवा दी, आग लगा दी, कहा जो मुझे रब मानेगा वो बचेगा, जो आसमान वाले को मानेगा वो जिसके अंदर जाएगा। आग लगी थी, सारे लोग अल्लाह की तौहीद पे कुर्बान हो रहे थे। एक वक्त आया, घर से एक औरत निकली, सीने और छाती से 2-3 माह का बच्चा लगाया था, करीब गई तो ठहर गई। अब वो सोचने लगी अल्लाह अगर मैं जाऊंगी मैं तो जलूंगी, लेकिन बच्चे की चीखें माँ कैसे सुनेगी? अब ये ठहरी, आसमान वाले ने कहा बच्चे अब बोल। बच्चा बोला इस्बिरी या उम्मा फइन्नकी अलल हक, माँ अल्लाह की तौहीद पे सब्र कर ले, तू हक पे है। जब बच्चा बोला माँ उसके अंदर चली गई, आसमान से कुरान उतरा वस्समाई ज़ातिल बुरूज,
والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. آج بوڑھے ہو تو راہب کو دیکھ لینا، آج بچے ہو تو اس بچے کو دیکھ لینا، جوان ہو تو اس وزیر کو دیکھ لینا، عورت ہو تو اس ماں کو دیکھ لینا. اللہ کی توحید کے اوپر ہمیشہ قائم رہنا، کبھی کمپرومائز نہ کرنا. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا عقیدہ توحید عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.